बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी मनाज़िर का 11वां हिस्सा आपके सामने पेश है। बुरी नीयत और ख़राब इरादे से जो मस्जिद बनाई जाती है उसकी अल्लाह के नज़दीक क्या हैसियत होती है, और जो मस्जिद तक़वा की बुनियाद पर बनती है उसका मकाम अल्लाह के नज़दीक क्या होता है। दोनों तस्वीरें सामने हैं। कहा कि और जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस्लाम को नुकसान पहुँचाने, कुफ्र को क़ुव्वत देने और अहले ईमान के दरमियान फूट डालने और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को अड्डा फराहम करने के लिए, ये ज़रूर क़स्में खाएंगे कि हमने ये काम सिर्फ भलाई की गरज से किया है। अल्लाह शाहिद है कि ये बिल्कुल झूठे हैं, तुम उसमें कभी खड़े ना होना। और वो मस्जिद जिसकी बुनियाद रोज़ अव्वल से तक़वा पर पड़ी है, हक़दार है कि तुम उसमें खड़े हो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाकीज़गी को अज़ीज़ रखते हैं, और अल्लाह पाकीज़गी को अज़ीज़ रखने वालों को अज़ीज़ रखता है। एक वो है जिसने अपनी तामीर की बुनियाद अल्लाह के तक़वा और उसके खुशनूदी पर रखी, और एक वो है जिसने अपनी इमारत एक खोखली गिरती हुई कगर पर उठाई, बस वो उसके समीत दोज़ख में बैठ गई। एक सौदे का मंज़र देखिए जो अल्लाह और अहले ईमान के बीच में हुआ है कि अल्लाह ने अहले ईमान से उनके जानो माल जन्नत के इवज़ ख़रीद लिए। वो अल्लाह की राह में जंग करते हैं, बस मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। ये अल्लाह के ज़िम्मे एक सच्चा वादा है तौरात, इंजील और कुरान में। तुम इस मुआहदे पर खुशी मनाओ जो तुमने उनके साथ किया है। अहले ईमान की एक प्यारी सी तस्वीर देखें कि तौबा करने वाले, इबादत गुज़ार, शुक्रगुज़ार, रियाज़ करने वाले, रुकू सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले, अल्लाह के हुदूद की निगहदाश्त करने वाले। कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर। जंग तबूक के हवाले से अल्लाह ताला की मेहरबानियों के मनाजिर देखें कि अल्लाह ने नबी और मुहाजिरीन व अंसार पर रहमत की नज़र की, जिन्होंने नबी का साथ तंगी के वक्त में दिया, जबकि इनमें से कुछ लोगों के दिल कजी की तरफ माइल होने के करीब थे। और उन तीनों पर भी रहमत की निगाह की जिनका मामला उठा रखा गया था, यहाँ तक कि जब ज़मीन अपनी वसअतों के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी जानें ज़ीक़ में पड़ गईं और उन्हें यकीन हो गया कि खुदा के सिवा कहीं मफ़र नहीं है, फिर अल्लाह ने उन पर इनायत की नज़र की ताकि वो तौबा करें। अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों पर अल्लाह की इनायतें किस तरह से होती हैं ज़रा देखें कि अहले मदीना और उसके आसपास के अराब के लिए रवा न था, जायज़ न था। अहले मदीना और उसके आसपास के अराब के लिए मुनासिब न था कि वो अल्लाह के रसूल को छोड़कर पीछे बैठ रहें, और न ये कि वो अपनी जान को उसकी जान से ज़्यादा अजीज़ रखें। ये इसलिए कि जो प्यास, तकान और भूख भी खुदा की राह में उनको लाहिक होती है, और जो कदम भी वो कुफ़ार को रंज पहुँचाने वाला उठाते हैं, और जो चरका भी वो किसी दुश्मन को लगाते हैं, इन सब के बदले में उनके लिए नेक अमल लिखा जाता है। और जो कोई छोटा और बड़ा इन्फाक वो करते हैं, और जो कोई छोटा और बड़ा इन्फाक वो करते हैं, और जिस वादी को वो पार करते हैं, सब उनके लिए लिखा जाता है। मुनाफिकों की बदनसीबी भी देखिए कि जब कोई सूरह उतारी जाती है तो एक दूसरे को देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, फिर खिसक जाते हैं। अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया है। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और दर्दमंदी का मुशाहिदा करें कि तुम्हारे पास तुम्ही में एक रसूल आ चुका है जिस पर तुम्हारा परेशानी में पड़ना बहुत शाख गुज़रता है। वो तुम्हारे ईमान का हरीस और अहले ईमान के लिए सरापा शफ़क़त और रहमत है। अल्लाह अपनी तख़लीक़ का नज़ारा कराता है कि बेशक वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 अदवार में पैदा किया, फिर वो मामलात का इंतज़ाम संभाले अर्श पर मुतमक्किल हुआ। उसके यहाँ उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई सिफारिश ही नहीं है। वही खल्क़ का आगाज़ करता है, फिर उसका इआदा करता है। वही है जिसने सूरज को ताबा और चाँद को नूर बनाया और उसके लिए मंजिलें ठहरा दी हैं ताकि तुम सालों का शुमार और हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने यह सब बेमकसद नहीं बनाया है। बेशक रात और दिन का आना जाना
اور آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک تصویر انسان کی ناشکری کی کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تب تو لیٹے بیٹھے یا کھڑے اللہ کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے تو اس طرح چل دیتا ہے وہ گویا اس نے کسی تکلیف پر اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح مسرفوں کی نگاہوں میں ان کے اعمال کھبا دیے گئے ہیں۔ انسانوں کی سرکشی اور خدا فراموشی کی ایک تصویر دیکھیں کہ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں ہوائے موافق سے چل رہی ہوتی ہیں اور تم اس میں مگن ہوتے ہو کہ دفعتاً ایک باد تند آتی ہے اور ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور تم گمان کرنے لگتے ہو کہ ہم ہلاک ہوئے، تو اللہ کو پکارتے ہو دین کو اس کے لیے خالص کر کے کہ اگر تو نے ہمیں اس آفت سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، اور جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو تم نجات پاتے ہی زمین میں بلا کسی حق کے سرکشی کرنے لگتے ہو۔ لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے ہی اوپر آنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کیسی فانی ہے، ذرا دیکھیں کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، بس اس سے زمین کی نباتات خوب اپجیں، وہ بھی جن کو لوگ کھاتے ہیں اور وہ بھی جن کو چوپائے اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا پورا بناؤ سنگھار کر لیا اور زمین والوں نے گمان کر لیا کہ اب معاملہ ہمارے قابو میں ہے، تو دفعتاً اس پر ہمارا قہر رات کو یا دن کو آ دھمکا۔ ہم نے اس طرح اس کا صفایا کیا کہ گویا کل کچھ تھا ہی نہیں۔ اچھے کام کرنے والوں کا اچھا انجام بھی دیکھیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور اس پر مزید بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی جنت والے لوگ ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں برے کام کرنے والوں کا انجام دیکھیں کہ کتنا برا ہوتا ہے کہ جنہوں نے برے کام کمائے ہوں گے تو برائی کا بدلہ اسی کی طرح ہے، جنہوں نے برے کام کمائے ہوں گے تو برائی کا بدلہ بھی اسی کے مثل ہوگا، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، گویا ان کے چہرے کالی رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ ایسا لگے گا گویا ان کے چہرے کالی رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک منظر میں دیکھیں کہ حضرت نوح اپنی قوم سے کس طرح خطاب کرتے ہیں کہ جب نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اگر تم پر میری سرگرمی اور اللہ کی آیتوں کی یاد دہانی کرانا گراں ہو گیا ہے تو میں نے بس اللہ پر بھروسہ کیا۔ تم اور تمہارے شرکاء مل کر اپنے رویے کے بارے میں کوئی قطعی بات طے کر لو، پھر تمہارے فیصلے میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے، اور میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر تو بس اللہ ہی پر ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بنوں۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو اللہ نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ ایک منظر حضرت موسیٰ کا فرعون کے دربار میں کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے گھمنڈ کیا، وہ مجرم لوگ تھے۔ اللہ کے پاس سے ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ بھلا یہ جادو ہے، جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور ملک میں سرداری تم دونوں کو حاصل ہو جائے؟ ہم تو تم دونوں کی بات کبھی ماننے والے نہیں ہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ میرے پاس ہر طرح کے ماہر جادوگر حاضر کرو۔ تو جب جادوگر آئے، موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پیش کرنا ہے اس کو پیش کرو۔ تو جب انہوں نے پیش کیا، موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ اس کو بے اثر کر دے گا۔
اللہ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا ہے۔ موسیٰ کی بات کسی نے نہیں مانی مگر اس کی قوم کے ایک گروہ نے، اور وہ بھی ڈرتے ہوئے فرعون اپنے بڑوں سے کہ کہیں وہ ان کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے کہ کہیں وہ ان کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ بلا شبہ فرعون ملک میں نہایت سرکش تھا۔ موسیٰ نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ وہ بولے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ظلم کی آماجگاہ نہ بنا، اور اپنے فضل سے ہمیں کافروں کے پنجے ستم سے نجات دے دے۔ اللہ نے موسیٰ اور ہارون کی طرف وحی کی، اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر متعین کر لو اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے اعیان کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و اسباب سے بہرہ مند کیا۔ اے ہمارے رب کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بے راہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو بند کر دے کہ وہ جب دردناک عذاب کو دیکھ لیں تبھی ایمان لائیں۔ فرمایا تمہاری دعا قبول ہوئی تو تم دونوں راہ راست پر جمے رہو اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا کہ میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کہا گیا، کیا اب مسلمان ہوتے ہو جبکہ اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی اور فساد برپا کرتے رہے؟ آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا اور ان کو اچھا رزق بخشا، مگر جب ان کے پاس علم آ گیا تو انہوں نے اختلاف برپا کیا۔ اللہ قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گا۔ یا اللہ، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم و ستم سے نجات دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس روش سے دور رکھے جس روش کو بنی اسرائیل نے اختیار کیا اور تیرے غضب کے مستحق بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔